ہم تو رکھتے ہیں مسلمان ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین ختم المرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 18 ستمبر 2021 ہفتے کا دن ہے. انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں. اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدا کا. قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدا کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کا آج یہ 4تھا ایپیسوڈ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. پروگرام راہ ہدا کے تعلق سے ہمارے ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے جس میں ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں اور وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات بھی ہم اسی پروگرام کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے ناظرین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں جس کے لیے مختلف سہولیات ان کے لیے موجود ہیں. ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہمارے اسٹوڈیو سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. تو ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. ناظرین قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدا کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں ہم دراصل فیضان ختم نبوت اور اس کی برکت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور کس طرح آپ کے فیوض و برکات سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے تا قیامت انسان مستفید ہوتا رہے گا. تو اس حوالے سے ہم مختلف سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج بھی ہم اسی موضوع کے تسلسل کو جاری رکھیں گے اور مزید کچھ تفصیلات اس موضوع سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری. دونوں حضرات ہمارے پروگرام راہ ہدا قادیان سیریز کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں. میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدا میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین کرام
جب قرآن مجید کا ہم غور سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر غور و تدبر کرتے ہیں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مومنین کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ مومنین کو 5 وقت کی نماز میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ ان کو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلائے اور ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی انعامات عطا کیے گئے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کی دیگر صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت بیان کرتی ہے، تو سورۃ النساء میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کریں گے اور اس کی مکمل طور پر معرفت حاصل کریں گے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت اختیار کریں گے اور آپ کی اطاعت میں ایک مثالی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ مختلف روحانی انعامات کا وعدہ کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے نبیین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر صدیقین اور پھر شہداء و صالحین، یہ 4 مختلف روحانی انعامات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے قرآن مجید کی ان پیشگوئیوں کی روشنی میں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیش خبریوں کی بنا پر آپ نے دنیا کے سامنے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں اسلام کی احیاء کے لیے اور قرآن مجید کی اشاعت کے لیے مامور بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا ہے، اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ میری اپنی اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ مجھے جو بھی روحانی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے وہ محض اور محض حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، آپ کی کامل غلامی کے نتیجے میں آپ کے خادم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے اس زمانے میں منتخب کیا ہے۔ تو یہ وہ ضروری وضاحتیں ہیں جو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض مسلمانوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو بانی ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ بڑھ کر اپنا مقام پیش کرتے ہیں۔ اس قسم کی جو مختلف غلط فہمیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ہم نشر کر رہے ہیں، جس میں ان باتوں کے حوالے سے مزید تفاصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو بانی جماعت احمدیہ ہیں، انہوں نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی ہے کہ مجھے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روحانی فیض حاصل ہوا ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، آج سے 132 سال پہلے 23 مارچ 1889 کو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، مسلم جماعت احمدیہ کی۔ اس مسلم جماعت احمدیہ کے عقائد کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج البیت و صوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، 5 وقت نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جماعت احمدیہ ان 5 ارکان اسلام پر پوری طرح سے ایمان رکھتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکان ایمان 6 ہیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
والقدر خیرہ و شرہ، کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے اوپر ایمان رکھو، اسی طرح قدر جو خیر اور شر اس میں ہے اس کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ جماعت احمدیہ 5 ارکان اسلام 6 ارکان ایمان پر پوری طرح کاربند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ یہ عقیدہ رکھتی ہے، ایک راسخ عقیدہ، کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت والے نبی ہیں، آخری شریعت والے نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی شریعت والا اس روئے زمین پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید آخری شریعت کی کتاب ہے، اب کوئی اور شریعت کی کتاب اس روئے زمین پر نہیں آئے گی۔ جماعت احمدیہ یہ عقیدہ بھی رکھتی ہے کہ جس اسلام اور شریعت محمدیہ کی بنیاد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں رکھی، جماعت احمدیہ اس پر عمل پیرا ہے، اس پہ کاربند ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اب یہاں پر جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی، جب اسلام کی بنیاد رکھی، اس وقت دشمنان اسلام میں سے جو سب سے بڑے تھے، ابو جہل اور عاص بن وائل، اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سردار، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اس کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی بیٹے ہی نہیں ہیں، جب یہ فوت ہو جائے گا اس کا یہ سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن میں نوٹ کیا اور ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات بالکل درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ اور وہ جو الزام لگاتے تھے کہ العیاذ باللہ یہ ابتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور یہی بات دشمنان اسلام اس وقت کہہ رہے تھے۔ لیکن آگے لا کے یہ ایک استدراک کا صیغہ ہے کہ پہلے جملے میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں لیکن، کہ زید پڑھتا تو نہیں ہے لیکن امتحان میں پاس ہو گیا۔ پڑھتا نہیں سے جو شبہ پیدا ہوا تھا، لیکن لا کے ہم نے اس شبے کا ازالہ کیا کہ لیکن امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات سچ ہے کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ تمام مومنوں کے باپ ہیں، ازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ وہ نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کی مہر ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب یہاں پر جو وضاحت طلب امر یہ ہے، عصر حاضر کے مولوی اور ان کے زیر اثر وہی بات جو کفار مکہ کہتے تھے، دشمنان اسلام کہتے تھے، وہ عصر حاضر میں کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوت جسمانی سے محروم ہیں، ان کو ابوت جسمانی نصیب نہیں، اور آج کا یہ مولوی یہ کہتا ہے کہ اس کو ابوت روحانی بھی نصیب نہیں ہے، اس کے آگے امت میں کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس طرح سے جو وہ کہتے تھے وہ مقطوع النسل ہیں، العیاذ باللہ، وہ لفظ میں دہرانا نہیں چاہتا، یہ روحانی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی مقطوع النسل ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے بڑی اہانت کیا ہو سکتی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مقطوع روحانی طور پر آپ کا ایسا ہونا، العیاذ باللہ ابتر ہونا، وہ کہتے ہیں کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ہاں ضرورت ہے تو تورات والا، موسیٰ کی اتباع کرنے والا، جس کو انجیل دی گئی تھی،
وہ آ جائے گا، وہ روئے زمین پہ آخری نبی ہوگا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی آخری، اور اسی لمحے کہتے ہیں کہ عیسیٰ آتینہ الانجیل، ہم نے اس کو انجیل دی ہے، رسولاً بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، اس کو لاتے ہیں، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو از عیاذ باللہ روحانی طور پہ وہ بناتے ہیں جو کفار مکہ جسمانی طور پہ بناتے تھے، اور یہ اہانت جماعت احمدیہ برداشت نہیں کرتی ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جو دنیا کو سمجھاتی ہے کہ یہ بالکل غلط بے بنیاد عقیدہ ہے۔ اب اس کو جماعت احمدیہ کے موقف کو میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف دین تم حضرت عائشہ سے سیکھو۔ آپ خاتم النبیین کے معنی کیا کرتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں قولو خاتم النبیین، یہ تو کہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ نہ کہو لا نبی بعدہ۔ حضرت ام المومنین سے بڑھ کر یہ علماء جانتے ہیں، ان سے بڑھ کر یہ تفسیریں کرتے ہیں، ان کو خاتم النبیین کے معنی پتہ نہیں تھے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ خاتم النبیین تو ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یہاں خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں کہ جتنے کمالات نبوت ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ 1,24,000 نبیوں کے جو کمالات تھے، اوصاف تھے، وہ سارے کا سارا جمع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سارے صفات جمع ہو گئے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث کے ذریعے سنایا، کنتو مکتوباً عند اللہ خاتم النبیین وان الآدم لمنجدل بین الماء والطین۔ اور میں تو اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب کہ آدم مٹی اور کیچڑ میں بن رہا تھا۔ اب جب آپ اس وقت سے خاتم ہیں تو 1,24,000 نبی کیسے آ گئے؟ اگر وہ آخری اس وقت تھے تو 1,24,000 نبی کیسے آ گئے؟ خاتم کے معنی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھایا کہ تمام انبیاء کے اوصاف، تمام انبیاء کے کمالات، اس کا مجتمع مجموعہ ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود۔ ایک لحاظ سے آپ پر تمام کمالات نبوت اور رسالت اپنے اختتام اور اپنے کمال کو پہنچے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تاثیر الشیء، خاتم کا معنی یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں کہ آگے یہ فیض دوسروں تک تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو سراج منیر کہا گیا، جس سے آگے دیے روشن ہوتے ہیں۔ آپ کو سورج کہا گیا، اور سورج وہ ہوتا ہے جس سے ستارے روشنی پکڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ اس کے بعد سورج کے بعد چاند آتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی عصر حاضر میں وہ چاند ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لے کر دنیا کی طرف منعکس کر رہے ہیں، دنیا کو دے رہے ہیں۔ اب حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ و مخاطبہ کا ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اور میری نبوت یعنی مکالمہ و مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظل ہے، یعنی سایہ، عکس ہے، اور بجز اس کے میری نبوت کچھ نہیں، اور بجز اس کے میری نبوت کچھ نہیں۔ وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہے، کیونکہ میں محض ظل ہوں اور امتی ہوں، اس لیے جناب کی اس سے کچھ کسر شان نہیں۔
پھر آپ فرماتے ہیں جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا ہوں. آپ کوئی شریعت لے کے نہیں آئے، آپ شریعت محمدیہ کی اشاعت اور تبلیغ و ابلاغ کے لیے آئے ہیں. اور میں مستقل طور پہ نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوض حاصل کر کے اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم غیب پایا ہے. رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے، اس کو سنیں اچھی طرح سے، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. میں رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. پس ثابت ہوا خلاصہ کلام یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب ذلی نبی ہیں، بغیر کسی شریعت کے نبی ہیں. آپ کو یہ مقام جو ملا نبوت کا اور رسالت کا، وہ ایک ذل ہے، ایک عکس ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. وہ بعثت ثانیہ ہیں جس کا ذکر سورہ جمعہ میں آتا ہے. ایک بعثت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امیین اولین میں تھی. یہ بعثت ثانیہ جو اسی کا ایک حصہ ہے، یہ آخرین میں ہے، اور یہ اصل حقیقت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو باتیں کی جاتی ہیں وہ صرف جماعت احمدیہ کو بدنام کرنے کے لیے. احمدیوں اور ان مولویوں کے پاس ایک ہتھیار ہے کہ جب سستی شہرت حاصل کرنی ہو اس وقت ختم نبوت کا غلط مفہوم وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتباہ کیا تھا اور ڈرایا تھا، انی اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ گمراہ کرنے والے جو ائمہ ہیں، یہ علماءہم شر جو ہیں، یہ میری امت کو غلط راستے پہ ڈالیں گے. اے مولویوں، کچھ خدا کا خوف کرو، سادہ لو مسلمانوں کو غلط راستے پہ نہ ڈالو، اس راستے پہ ڈالو جس کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. آنے والے کو قبول کرو، اسی میں تمہاری خیر ہے. جزاک اللہ تعالیٰ جزا. پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم مجاہد احمد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کے تعلق سے جو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وحی و الہام بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، تو جب ہم اس کے معیار صداقت کو پرکھتے ہیں تو قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مثال پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ جو ہماری طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعاوی کو پرکھتے ہیں تو ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تفصیل بتائیں. جزاکم اللہ احسن جزا. ناظرین کرام، ابھی جس آیت کی طارق صاحب نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 45 تا 47 آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم ضرور اسے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہیں تھا. دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹ بولنے والوں کا انجام ہے اس کے بارے میں وعید اور انذار کی ہے. کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پہ افتراء کیا ہے. اس کے جواب کے طور پر یہ آیت کا نازل ہوا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے اوپر افتراء کرے اور جھوٹ باندھے اور اس کی طرف الہام کو منسوب کر دے اور پھر خدا تعالیٰ اس کو پھلنے پھولنے دے، ترقی کرنے دے. قرآن مجید کی اس آیت سے جو استدلال کیا ہے علماء امت نے، وہ بھی اس سے یہی معنی لیتے تھے. چنانچہ مشہور تاریخ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابن قیم نے زاد المعاد جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ درج کیا کہ ایک عیسائی کے سامنے اس آیت کو بطور حجت کے پیش کیا اور کہا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو نعوذ باللہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقول آپ کے،
تو وہ کیسے ترقی کر سکتا تھا؟ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو بطور صداقت کے اپنے دیگر آیات کے ساتھ پیش فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے اس آیت میں یہ ہمارے سامنے اصول بیان فرما دیا ہے کہ کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کے اوپر افطرا کرے اور افطرا کرنے کے بعد وہ ممکن ہی نہیں کہ وہ 23 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہ سکے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی عذاب نہ پکڑ لے۔ 23 سال کا عرصہ اس لیے ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں مقام نبوت سے سرفراز کیا گیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ تھی آپ کی بنیاد، اور جو بطور صداقت قرآن کی آیت سے استنباط کرتے ہوئے آپ نے تمام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے جو دلیل استخراج کی گئی ہے، جو دلیل ظاہر ہو رہی تھی، اس کو علماء مانتے، لیکن علماء نے 2 طریقے اس کے نتیجے میں اخذ کیے۔ ایک پہلے تو یہ طریقہ اخذ کیا کہ انہوں نے یہ مثالیں امت سے نکال کے دینا شروع کر دی اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی فلاں شخص نے ایسا دعویٰ کیا تھا اور وہ 23 سال سے زیادہ زندہ رہا، اور یہ دیکھیں یہ بات ہو گئی، اور اس قسم کی باتیں پیش کی، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ آیت جو ہے، یہ جو 23 سال کا صداقت کا معیار ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرے انہی میں سے ایک ایسا بھی طبقہ تھا جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1890 میں مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے اور 1908 میں آپ کی وفات ہوئی، تو اس طرح یہ 18 سال کا عرصہ ہو گیا، لہٰذا 23 سال کے عرصے سے پہلے آپ وفات پا گئے۔ یعنی انہوں نے چت بھی اپنی طرف رکھی اور پٹ بھی اپنی طرف رکھا، اور دونوں طرف سے وہ یہ اس دلیل سے فائدہ بھی لینا چاہتے ہیں اور اس کا انکار بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی باتوں میں انہوں نے جھوٹ اور تلبیس سے کام لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مارچ 1882 میں جو الہام کیا، اس میں آپ کو مامور کی شکل میں پیش کیا۔ چنانچہ وہ الہام میں قارئین کے لیے، ناظرین کے لیے یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مارچ 1882 میں آپ کو الہام ہوا کہ کل انی امرت وانا اول المؤمنین، کہ تو کہہ دے تمام لوگوں کو کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میرے پر اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ وہ ماموریت کا پہلا الہام تھا جو 1882 میں ہوا، اور آپ نے براہین احمدیہ میں اس کو 1883 میں شائع کر دیا۔ اس کا شائع کرنا تھا کہ علماء لدھیانہ نے مسیح موعود علیہ السلام پر فتاوی قادریہ کے نام سے ایک فتویٰ جاری کر دیا، یہ 1883 کا فتویٰ ہے۔ پھر اسی طرح پاکستان میں وہ ایک جگہ ہے قصور، وہاں کا ایک مخالف مولوی ہوا غلام رسول دستگیر قصوری، اس نے ایک کتاب لکھی تحقیقات دستگیریہ رجم الشیاطین، اس پر بھی نعوذ باللہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر یہ فتویٰ دے دیا کہ آپ پر کفر کے فتاوے لگا دیے، اور 1883 میں ایک فتویٰ ہوا۔ اسی طرح 1887 میں حرمین شریف سے مسیح موعود علیہ السلام پر فتویٰ لگا دیا گیا۔ یعنی ایک طرف تو علماء مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کو سننے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر رہے تھے کہ یہ ماموریت کا دعویٰ کیا گیا ہے، اسی لیے وہ کفر کے فتوے لگا رہے تھے۔ دوسری طرف عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو 1980 میں دعویٰ کیا ہے اور 1890 میں دعویٰ کیا ہے اور آپ کی وفات 1908 میں ہوئی ہے، اور اس طرح 18 سال کے عرصے میں فوت ہوئے۔ بس دراصل یہ جو آیت ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے، یہ ایک بنیادی آیت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ایک بنیادی اصول ہے، اور اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام علماء کے سامنے جو اس آیت کے اس استدلال کا رد کرتے تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے، بطور چیلنج کے بھی اس کو پیش کیا اور کہا کہ کوئی ایک ایسی نظیر لے کر آؤ جس سے یہ ثابت ہو کہ کوئی شخص جو خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے والا تھا وہ 23 سال سے زیادہ زندہ رہا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں اپنے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان مخالف علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے طور پر خدا کے نام پر کلامات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے برابر 23 برس تک جو زمانہ وحی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق
یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے دے 500 روپے نقد دے دوں گا۔ 40 نمبر 3 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 402۔ بس یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اس چیلنج کو تو علماء قبول نہیں کرتے، لیکن عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اس سے غلط استخراج کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت واضح رنگ میں بیان کرتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور من اللہ تھے اور سچے مسیح موعود تھے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ سوالات ہمارے پاس آن لائن طریق پر موصول ہوئے ہیں ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے۔ یہ خالد صاحب ہیں انڈیا سے ہی، ان کا جو سوال ہے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جماعت میں تو شامل نہیں ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے تمام نبی ایک زبان میں مبعوث ہوئے، 2-3 زبانوں میں کسی نبی پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ نبی ہمیشہ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ اگر نبی پہلے سے بہت بڑا عالم، بہت بڑا شاعر، ادیب ہو، اہل سخن ہو، اہل بیان ہو، تو اس کی وحی کا علم مشکوک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اب وحی کے کسی علم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اب اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے، اسی وجہ سے تو قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میں محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست اور کروں یہ گا۔ ہے جو یہ اصول بنا رہے ہیں، یہ اصول ہی غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ تعلیم ہوئی اور یہ تورات میں اور یہود کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فریسیوں سے، یہود سے وہ تعلیم حاصل کی بچپن میں، اور اچھی طرح سے وہ پڑھے ہوئے تھے تورات کو، وہ بھی جانتے تھے اور عالم تھے۔ اگر ہے تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی کہا، اور امی اس وجہ سے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو وہ آپ بعین ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اس میں یہ اشتباہ نہ ہو کہ انہوں نے کچھ اپنے پاس سے ملا دیا۔ رہی بات یہ کہ وحی میں دوسرے زبان کے الفاظ، میں اپنے اس بھائی کو بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو دوسری زبان کے ہیں۔ مثال کے طور پہ مشکات، زنجبیل، زنجبیل تو ہمارے انڈیا کا لفظ ہے، مشکات تو کسی اور زبان کا لفظ ہے۔ ابراہیم، ابراہام تو عبرانی کا لفظ ہے۔ بنی اسرائیل، یہ تو عبرانی کا لفظ ہے۔ اور یہود یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ وہ الوہیم سے اللہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ اصول یہ بیان کرنا کہ وحی میں کوئی دوسری زبان کے الفاظ نہیں ہوتے، زبانیں سب اللہ کی ہیں، اللہ سمجھانے کے لیے یہ سب باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، بعض دوسری زبانوں میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ وہ جس زبان میں چاہے وہ کلام کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وحی نہیں آئے گی، بات یہ کہ ساری بحث تو ہم اسی کے اوپر کر رہے ہیں۔ جو وحی بند ہے وہ تشریعی شریعت والی وحی اب نہیں آئے گی، لیکن بغیر شریعت کے یہ وحی آتی رہے گی۔ اور یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، اور آگے بتایا الرؤیا الصالحہ کہ سچی خوابیں آتی رہیں گی، اور یہ سچی خوابیں اولیاء امت کو ملتی رہیں گی۔ اب ان کا یہ کہنا کہ وحی نہیں آئے گی، ارے میرے بھائی، قرآن مجید کہتا ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں جواب دوں گا۔ جواب کیسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ وحی کے ذریعہ دے گا نا۔ اور طریقہ کیا ہے؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب کیسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ کسی کو وحی کے ذریعہ سے، کسی کو خواب کے ذریعہ سے، کسی اور طریق سے۔ اولیاء امت کی بہت سے اولیاء امت ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف وحی کی۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں امت محمدیہ کو خیر امت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض چیزوں کی وحی کا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہ خیر امت پھر کیا خیر امت رہی کہ وہاں تو شہد کی مکھی کو بھی وحی ہو رہی ہے
اور اس خیر امت کو وہی نہیں ہو رہی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. وہاں تو عورت کو وحی ہو رہی ہے اور یہاں کسی اولیاء امت میں سے کسی کو وحی نہیں ہو رہی. یہ کس قسم کی؟ پھر اللہ تعالیٰ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی. وہاں تو حواریوں کو وحی ہو رہی ہے اور یہ خیر امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کوئی بھی وحی نہ مانا جائے. تو یہ سارے عقائد صحیح نہیں ہیں, قرآن مجید کے مطابق نہیں ہیں. جو وحی بند ہے وہ کوئی ایسی وحی نہیں آئے گی جس سے قرآن مجید میں کوئی اضافہ ہو یا قرآن مجید کے خلاف ہو یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے خلاف ہو. اس کے اندر رہتے رہتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف وحی کرتا رہے گا اور اسی قسم کی وحی کا دعویٰ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ حسنِ. ایک اور آن لائن سوال ہمیں موصول ہوا ہے. میں محترم مجاہد احمد صاحب شاستری سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ جاوید صاحب ہیں, ان کا بھی تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کے مخاطبین کی اگر بات کریں تو قرآن نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا, دنیا کے سارے لوگوں کو مخاطب کیا, اہل ایمان کو مخاطب کیا, کفار کو مخاطب کیا, جن و انس کو مخاطب کیا, سابقہ نبیوں کا ذکر کیا, مگر قرآن نے کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کسی نئے مبعوث نبی کا نہ تو ذکر کیا نہ مخاطب کیا. تو اس کی میں آپ سے وضاحت جاننا چاہوں گا. جزاک اللہ. پہلے تو میں جاوید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سوال بھیجا ہے. دراصل قرآن مجید کے آیات کے وہی معنی بہتر طریقے میں ہوں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہوں گے, کیونکہ قرآن مجید کے مخاطبین یا جو آپ نے تمہید میں بیان کیا کہ سب کو مخاطب کیا, جن و انس اور دوسروں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر قرآن مجید کے معانی جانتے تھے. سورہ جمعہ کی مشہور آیت ہے جو اس پروگرام میں ہم کئی باری بیان کر چکے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بعثت ثانیہ ہوگی, اور اس کا ذکر میں یہ بیان فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کہ آپ کی یہ دوسری بعثت ثانیہ ہوگی, وہ آخرین میں سے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو اسی وقت وہاں موجود لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ وہ آخرین کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف میں درج ہے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی وہاں جو موجود تھے یعنی اجمی تھے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا لو کان الایمان معلقا بالسریہ لنارہ رجل اور رجال من ہؤلاء کہ اگر ایمان سریہ پر بھی چلا جائے تو ان میں سے وہ ہوں گے جو لے کر آئیں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بعثت ہے وہ بعثت اجمیوں میں ہوگی, اور اسی بعثت کا ذکر اور اس کا دعویٰ بانی جماعت احمدیہ سید حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے. پھر میں ان سے یہی عرض کرنا چاہوں گا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کسی اور ذلی نبی کا یا نبی کے حوالے سے کوئی وعدہ نہیں دیا گیا. چنانچہ سورہ آل عمران یہ کھولیں, آیت نمبر 82 وہاں دیکھیں, اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب خدا تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا, سارے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت کے ساتھ کوئی رسول آ جائے, مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ کہ تمہارے لیے ضرور ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. اگر عربی آپ جانتے ہیں تو یہ تاکید کا صیغہ یہاں یوز کیا گیا کہ ضرور ہے کہ ایمان لاؤ اور ضرور ہے کہ اس کی مدد کرو. پھر اس کی اہمیت اس رنگ میں بھی اور واضح کر دی کہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر علیحدہ سے بھی کیا. سورہ احزاب آیت نمبر 8 دیکھیے, اس میں بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ کہ اے رسول ہم نے تجھ سے بھی یہ وعدہ لیا ہے کہ تیرے بعد بھی جو نبی رسول آ جائے. تو یہ کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا, اللہ تعالیٰ تو اشارتاً بیان کر رہا ہے. اور ایمان بالغیب کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں پردہ اخفا رہے کچھ, تبھی تو ایمان کا فائدہ ہے. آج اگر آسمان کے اوپر بڑے بڑے حروف میں یہ لکھا ہوا آ جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ایک کافر بھی اس کو مان لے گا, تو پھر وہ ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں, یا اس کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے وہ تو کھلی اس کو ملیں گی نہیں.
بس یہ کہنا کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر نام لے کر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ایسی نصوص اور کئی اور اس کے اندر موجود ہیں جو قرآن مجید کی آیات بیان کرتی ہیں کہ ایک آنے والا موعود ہوگا۔ ہاں یہ بنیادی بات ہے جیسے ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی پیروی میں آئے گا، قرآن مجید کی تعلیم کو قیامت تک پھیلانے کے لیے آئے گا اور اس کی تکمیل کے لیے آئے گا، اشاعت کی تکمیل کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جزا۔ اب ہم اپنے اصل پروگرام کو جاری رکھتے ہیں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عام طور پر جماعت احمدیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ اعتراض جماعت پر کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ بانی جماعت احمدیہ نے اپنا مقام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر پیش کیا ہے، لیکن اس کے برعکس جب ہم حضرت اقدس مسیح اسلام بانی جماعت احمدیہ کی تحریرات کو پڑھتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ آپ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے اس کو پیش فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو ایک ناچیز قرار دیتے ہوئے ایک حقیر خادم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت مسیح اسلام کا کیا اعلان ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جس ذلی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مطابعت میں تھا۔ جس نبی کو یہ اتار رہے ہیں وہ ایک انجیل والا اور بنی اسرائیل کا نبی ہے، ان کو خود اس بات کا فرق کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بھائی ابھی سوال کر رہے تھے کیا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، بقول ان کے، اگرچہ کہ وہ غلط عقیدہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ صف میں آیا ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے جیسا میرا ایک مسیح آئے گا جو کہ احمد نام سے آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، ایک محمد ایک احمد۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اعلان فرمایا کہ میرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بروز احمد کے طور پہ مجھے بھیجا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل، مطابعت اور اطاعت میں مجھے ملا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اعلان کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ میرا پیشوا کون ہے؟ جس سے یہ سارا نور ہے، اس کا نام ہے محمد۔ دلبر وہ میرا محبوب ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اس نور پہ فدا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اسی پہ میں فدا ہو گیا ہوں، وہی ہے میرا سب کچھ، اس کا ہی میں ہوا ہوں۔ ارے میں تو اسی کا ہوں، مجھے اس سے علیحدہ کیا کرتے ہو تم؟ من فرق بینی و بین المصطفیٰ ما عرفنی و ما رہا، جس نے میرے اور محمد میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اس نے مجھے جانا ہی نہیں۔ اس نور پہ فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے، یعنی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، وہ ہے۔ میں چیز کیا ہوں؟ میں کچھ بھی چیز نہیں، میری ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنی بات کہنے کے بعد اپنے ان بھائیوں کو ایک بات اور بڑے دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا رأیتموہ فبایعوہ، جب تم اس کو دیکھنا اس کی بیعت کرنا۔ اب جو ان کی بیعت نہیں کرتا اصل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، ان کا انکار کرتا ہے۔ اور دوسری بات ایک سمجھاتا ہوں، قرآن نے ایک اصولی بات بتائی ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر کوئی جھوٹا اعلان کرتا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پہ پڑے گا۔ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ہم مانتے ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہو گئے، 5 ارکان اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، 6 ارکان ایمان پہ اسلام کرتے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو امام مہدی مسیح موعود مانا، اس میں میرا کیا نقصان ہے بھائی؟ العیاذ باللہ، اگر وہ کذب پر ہیں، جھوٹ ہیں، تو اللہ پر آ رہا ہے فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ،
اس کا وبال وہ اٹھائے گا. میں نے تو اسلام میں سے کچھ نہیں چھوڑا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تم کو وہ سب کچھ پہنچ جائے گا جس کا وہ وعدہ دیتا ہے. دیکھیں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا تھا ان باتوں سے، اور قسم کھا کے ایک بات کہی تھی، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةٍ، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. 77 فی النار، 72 تو آگ میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ لَا تَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةٍ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالثِّنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ. قِیلَ یا رسول اللہ من ہم؟ قال هِيَ الْجَمَاعَةُ. جماعت کون ہوتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے، پیچھے اس کی جماعت ہوتی ہے. پوری عالمی طور پر جماعت وہ کہلاتی ہے جس کی طرف سے ایک امام ہو جس کو اللہ نے امام بنایا. جماعت احمدیہ کا امام مہدی ہے، مسیح موعود ہے، ذلی نبی ہے، ذلی رسول ہے. اس کی اقتداء میں جو آئے گا وہی جماعت ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک واحد فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. ان 72 نے ایک طرف ہو کے بتا دیا کہ ہم 72 ایک طرف، یہ ایک اکیلا جماعت احمدیہ ایک طرف. چاہے ان کی پارلیمنٹیں ہوں، چاہے ان کے رابطے ہوں، سب کے سب نے بتا دیا کہ 72 ہم ایک ہیں. آپس میں جو اوٹ پٹانگ ان کا ہو، لیکن جماعت کے خلاف یہ اکٹھے ہو کے بتا دیتے ہیں 72 یہ ہیں بھائی. 77 فی النار کے مزاق ہم ہیں، یہ خود بتا رہے ہیں، اور الا واحدہ جماعت کو ایک طرف کر دیتے ہیں. تو یہاں میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ سچا ہے اور ہم اس کو نہیں مان رہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ وعید جو کہ ابھی میں نے رسول پاک کی سنائی، یہ ان لوگوں کے حق میں پوری ہوگی جو جماعت احمدیہ اور آنے والے کو نہیں مان رہے. اور پھر دیکھیں ایک بات اور بڑے درد سے کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی سورہ احزاب میں جس میں آیت خاتم النبیین ہے ایک بات سمجھائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے وہ جہنم میں بری طرح سے عذاب دیے جائیں گے. اور وہاں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اے خدا ہم نے تو اپنے بڑوں کی، سادہ جو ہمارے لیڈر تھے ان کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا، ہمیں گمراہ کیا، ہمارے لیے قانون بنائے اور ہمیں گمراہ کرنے والے یہ لوگ تھے. اے سادہ لو مسلمانوں، اس آیت کو پڑھو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اس مصیبت میں نہیں پڑو گے، ورنہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعید ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اللہ فرماتا ہے یہ دعا کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، کیونکہ یہ خود گمراہ ہوئے اپنے مفادات کی خاطر اور ہمیں بھی گمراہ کیا، اور ان کے اوپر سخت ترین لعنت تو نازل کر. تو یہ آپ کو قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کو قیامت کے دن یہ کہنا پڑے، نہ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی. یہ جو شفاعت کا ڈنڈورا پیتے ہیں کہ وہ کالا کملی والا آئے گا، ہماری شفاعت اس کی کرے گے جو حضور کی اطاعت کرے گا. ورنہ بخاری کی حدیث ہے کہ بعض صحابہ وہ جہنم کی طرف ہقائے جا رہے ہوں گے اور رسول پاک کہیں گے اصحابی اصحابی، اور یہ تو میرے صحابہ ہوتے تھے. تو ان کو فرشتے کہیں گے تجھے نہیں پتا تیرے بعد کیے کیا ہیں انہوں نے. یہ شفاعت والی باتیں، سفارش والی باتیں، کالی کملی والی باتیں، یہ صرف دھوکہ ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور امام الزمان کو مانے گا اور مرزا غلام احمد صاحب کو نبی اور
ذلی نبی اور رسول مانے گا، آپ کی جماعت میں شامل ہوگا، اور موجودہ دور میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز کی بیعت میں شامل ہوگا، وہی محفوظ ہے، اسی کے لیے حضور پاک شفاعت کریں گے، اسی پہ اللہ رحم کرے گا۔ یہی ایک آخری بات ہے اس زمن میں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے، ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے، ہم درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ وہاں ان کو کیا نعمت عطا فرمائیں گے؟ اس کا وضاحت فرمائیے۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ جو بات میں ان کی سمجھ سکا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ یہ درود شریف میں یہ کیوں ہم قماں کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، انہی کی ذریت صالحہ میں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اول جو بیت تھا وہ گھر کی تعمیر کی۔ ایک اور بات جو بیچ میں مجھے لگتا ہے ان کے ذہن میں ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرعی نبی نہیں تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے۔ اور ہم یہ کیوں کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم؟ دیکھیں، ہر ایک کا دائرہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بیٹا میٹرک میں 99% نمبر لے کے کامیاب ہو گیا۔ ایک دوسرا بیٹا جو آدمی جو یہ سن رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، میرا بیٹا BA میں ہے، وہ بھی 99% نمبر لے کے کامیاب ہو جائے۔ اب جب وہ تشبیہ دیتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا میٹرک میں کامیاب ہو جائے جیسے پہلے ہوا 99% لے کر، تشبیہ صرف اتنے میں ہے کہ 99% میں، کہ جیسے 99% لے کے وہ میٹرک میں کامیاب ہوا، میرا بیٹا BA میں 99% لے کے کامیاب ہو جائے، یہ ہے تشبیہ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں درود شریف میں، وہ یہی کہ جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دائرے میں ان کو دی تھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ جو کل عالم زمان اور مقام پہ محیط ہے، وہ ساری برکتیں تو اسی طرح اس دائرے میں بھی دے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب اس ایپیسوڈ کا آخری سوال ہے محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے بات کی ہے قرآن مجید احادیث کی روشنی میں کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ امتی نبی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز بھی ہیں، پیش گوئیوں میں بھی آپ کی آمد کے تعلق سے ذکر موجود ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کی ہیں۔ تو ایسا ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے معمور ہو کر آتا ہے اور وہ دعویٰ بھی پیش کرتا ہے اور قرآن مجید اور احادیث سے اپنی دعوے کے ثبوت میں حقائق بھی جو ہے وہ سامنے پیش رکھتا ہے، تو ایسے ایک نبی کو ماننا کس قدر ضروری ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ ایک شخص وفات مسیح کا بھی قائل ہو جاتا ہے، وہ مانتا ہے کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی مان جاتا ہے کہ ہاں ذلی نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات پر وہ کیوں ایمان لائے کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی امام مہدی ہیں جس کے آنے کا ذکر قرآن اور احادیث میں ہے، اور ان کی بیعت کی کیا ضرورت ہے اور ان پر کیوں ایمان لایا جائے؟ دراصل اگر سادے الفاظ میں اس کا جواب دیا جائے، بالکل آسان الفاظ میں، تو ایک شخص جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف زبانی اقرار نہ کرے بلکہ عملی طور پہ اس کو ثابت بھی تو کر کے دکھائے، کہ زبانی وہ کہہ دے ہاں میں مسلمان ہوں اور اس کے کام بالکل ہی وہ اس کے خلاف ہوں۔
میرے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے ابو داؤد جلد 2 باب خروج مہدی میں۔ آپ نے بیان فرمایا فائزہ رائے تو منہ ہو فبایو ہو، کہ جب تم اس موعود امام کو دیکھو، یہ پوری امت کے لیے ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں کی کہ فلانا دیکھ لے فلانا چھوڑ جائے، ہر ایک کو کہا کیا فبایو ہو، اس کی بیعت کرو۔ اور آگے پھر اس کی وضاحت کر دی ولو حبون علی الثلج، کہ بیعت آسان نہیں ہوگی کہ بیعت کہہ دیا کہ ہاں جی دیکھ لیا تو بیعت کر دی، بیعت کرنے جاؤ گے تو بے انتہا مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن باوجود اس کے کہ مشکلات ہوں اور ایسی مشکلات ہوں، اس کی تشبیہ پیارے آقا نے یہ دی کہ اگر گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے برف کے پہاڑوں سے بھی آنا پڑے تو پھر بھی حاضر ہو اور آنے کے بعد بیعت کرو۔ کیوں بیعت کری؟ آگے بتا دی فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے، خدا سے ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو یہ تو واضح ارشاد موجود ہے۔ پھر اس کا مقام و مرتبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی ایک بات میں نہیں واضح کر دیا اور یہیں پر آپ خاموش ہو گئے، بلکہ اور مزید اس کے کھول کے بیان کرایا کہ جب اس کو تم ملو مسلمانوں تو پھر کیا کر رہے ہیں من ادرک منکم عیسی ابن مریم فلیقرأ منی السلام، تو میرا سلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ان کا پہنچاؤ۔ پھر اسی تک وابستہ نہیں کیا، پھر آگے کر دیا کہ اے مسلمانوں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ مسلمانوں کی خوشحالی ترقی اب اس ابن مریم کے ساتھ ہی وابستہ ہو گئی ہے، اور اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب وہ ابن مریم ان میں نازل ہو جائیں گے۔ تو ایک بات کو مسلسل کھول کے آپ نے بیان کیا کہ آنے والے موعود کی بیعت لازمی ہے، اور ایسی لازمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سلام بھیج رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی خوشحالی ہے، ترقی اور عروج وابستہ ہے۔ آخر اس میں اتنی شدت آپ نے کیوں اختیار کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سورہ آل عمران آیت 82 میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا انبیاء کے ساتھ، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر فرمایا کہ جب بھی ان کے طرف کوئی نبی آئیں گے جو ذلی نبی کے طور پہ ہوں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تو ضرور ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اور اس وعدے میں سورہ احزاب آیت 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ طور پر بھی وعدہ لیا گیا۔ بس یہ ہے وہ خصوصیت کہ اس موعود آنے والے کے بارے میں خبر دی، نہ صرف خبر دی بلکہ بیعت کی ہدایت دی، واضح ارشاد دیا، پھر یہ بتایا کہ بیعت اس لیے کرنی ہے کہ وہ خدا کا خلیفہ ہوگا، وہ خدا کی طرف سے ہوگا، اس تک سلام پہنچاؤ۔ اس بات کو میں ایک دوسرے رنگ سے بھی واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھیں کہ کیوں اس امام مہدی پر بیعت کرنا، اس کی جماعت میں شامل ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بنیادی دعویٰ ہے، جو آپ کا سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے، وہ ذل نبی کا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابقت میں قرآن مجید کی پیروی میں آپ کو مقام نبوت ذلی طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پہ وہاں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے مسلمانوں کے کہ جب بھی کوئی نبی آئے اس پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت 108 واضح ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، تو تم تقویٰ میں ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ اس کی وجہ بیان کر دی۔ پھر ایک اور پہلو سے دیکھیں، جب کوئی نبی اپنے بعد میں آنے والے کسی نبی کی پیشگوئی بیان کرتا ہے، خبر دیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لاتا ہے کہ ہاں آنے والا سچا ہے، تبھی تو وہ خبر دے رہا ہے نا اس کی۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام موعود ادیان عالم ہے۔ ہر ایک نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اس آنے والے موعود کی خبر دی، تو عملی طور پہ انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں وہ سچا ہوگا، اور اس پر ایمان بھی لائے، پیشگوئیوں کے رنگ میں سچی پیشگوئیاں بیان کی۔ یہی سوال ایک بار بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی خدمت میں بھی پیش ہوا۔ سوال یہ پیش ہوا کہ حضرت اقدس کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور شریعت کے دیگر امور کی پیروی کرتے ہیں، تو صرف آپ کو نہ ماننے کے سبب کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اس کا جواب میں فرمایا، میرا آنا اللہ اور رسول کے وعدے کے مطابق ہے۔ جو شخص خدا اور رسول کی ایک بات مانتا ہے اور دوسری نہیں مانتا، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں؟ یہودی موحد کہلاتے تھے،
اب تک ان کا دعویٰ ہے کہ ہم توحید پر قائم ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے تھے، اسی سبب کافر ہو گئے۔ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے، کیا انہوں نے میرے معاملے میں تدبر کیا؟ کیا انہوں نے میری کتب کا مطالعہ کیا؟ کیا یہ میرے پاس آئے کہ مجھ سے سمجھے؟ صرف لوگوں کو کہنے کہلانے سے بے ایمان، دجال اور کافر مجھے کہنا شروع کر دیا۔ بس انتہائی ادب سے تمام ناظرین سے میری یہ درخواست ہے کہ اس موعود مسیح موعود پر ایمان لانا، اس کی جماعت میں داخل ہونا اور اس کی بیعت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید احادیث سے یہ واضح رنگ میں ثابت ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں میں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے، سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے پر نہیں ہیں، بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افاضہ میرے شامل حال ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین کرام، ہم فیضان ختم نبوت اور اس کی برکات کے موضوع پر جو 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ تھا۔ اس کے ساتھ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آئندہ چند ایپیسوڈز دیگر اسٹوڈیو سے پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا